ہلال نقوی صاحب کا طاقت کے بارے میں. آج کے حالات کے تناظر میں یہ خاصا ریلیونٹ مرثیہ ہے، لیکن اس کو بہت تیزی کے ساتھ پڑھوں گا اور اس میں سے چند بند کا انتخاب کیا ہے تو تھوڑا سا بے ربط رہے گا مگر آپ لوگوں کی توجہ کا طالب ہوں. بر محمد و آل محمد صلوات. انسان کے سفر کی کہانی عجیب ہے، انسان کے سفر کی کہانی عجیب ہے، خود یم ہے اور تشنہ دہانی عجیب ہے. وہ بحر درد جس کا سفینہ ہے جز و مد، وہ سیل تند جس کی روانی عجیب ہے. بکھرے تو سرکشیدہ چٹانوں کو توڑ دے، سمٹے تو خشکیوں کی حرارت نچوڑ دے. انسان کا یہ خروش، یہ مختل، یہ گیر و دار، اور پھر ہوا کے دوش پہ اڑتے یہ راہوار. شاہی کا روب داب حکومت کا یہ جلال، یہ عسکری ادا، یہ سیاست، یہ اقتدار. اور پھر شکوہ زر جو یہ کرسی کے ساتھ ہے، اس ساری دھوم دھام میں طاقت کا ہاتھ ہے. اس ساری دھوم دھام میں طاقت کا ہاتھ ہے. طاقت ہی مرثیے کا موضوع ہے. اس ساری لو وہ بگل بجا، وہ محافظ ابل پڑے، سرکار زی حشم در دولت سے چل پڑے. وہ آ رہے ہیں ذل الہی، ہٹو بچو، ایسا نہ ہو کہ غیظ میں ابرو پہ بل پڑے. اس سارے کھیل میں کہیں فطری عمل نہیں، اس سارے کھیل میں کہیں فطری عمل نہیں. طاقت کا یہ کساؤ ہے، ابرو پہ بل نہیں. اس مرحلے پہ سوچ ذرا اے خرد نشاں، طاقت کی اصل کون سے جذبے میں ہے نہاں. طاقت حقیقتاً ہے ایک احساس برتری، یعنی کوئی بھی مجھ سے فضوتر نہیں یہاں. کیا غیر کی بساط ہے، کیا ہست و بود ہے، کیا غیر کی بساط ہے، کیا ہست و بود ہے. جو کچھ ہوں میں ہوں، جو بھی ہے میرا وجود ہے. اور جو کچھ ہوں میں ہوں، سارے مسائل کی جڑ یہ ہے. جو ہے میرا وجود ہے طاقت کی، جو ہے میرا وجود ہے طاقت کی اڑ یہ ہے. ہر دل پہ اقتدار ہے میرے جلال کا، ہر فرد میرا زیر نگی ہے اکڑ یہ ہے. اور اس اکڑ سے نبض زبانہ جو رک گئی، طاقت کے در پہ حرمت دستار جھک گئی. طاقت کے در پہ طاقت ہی آج راہ گزر بھی سفر بھی ہے. طاقت ہے جس کے پاس وہی معتبر بھی ہے. چرچے ہیں اس کے قریہ بقریہ، چرچے اسی کے قریہ بقریہ ہے روز و شب. اخبار کی یہ سب سے نمایاں خبر بھی ہے. تخفیف اسلحہ کے مباحث بھی دیکھیے، تخفیف اسلحہ کے مباحث بھی دیکھیے. خود اسلحہ فروش ہے ثالث بھی دیکھیے. انسان کا سفر ہے سر کربلا عصر، اور ظلمتوں کے ساتھ رواں ہے ہوائے عصر. آسان نہیں کہ وقت کی یہ تیرگی مٹے، چمکے جو حق کا نور تو دم کے فضائے عصر. جلوہ بکف حیات ہو زیب و زین سے، جلوہ بکف حیات ہو اس زیب و زین سے، پھوٹے اگر کرن حد صبر حسین سے. باقی ہے، اور بس اپنے ختام کی طرف کے باقی ہیں صرف چند مجاہد جو ہیں قرین. فرما رہے ہیں آپ یہ ان سے بسد یقین، یہ لوگ جن کی فکر ہے طاقت کا شور و شین. ان کی اساس فکر سے ہم کو غرض نہیں، ان کی اساس فکر سے ہم کو غرض نہیں. حق کی بقا کو مسلک ایثار چاہیے، پنہا ہو جس میں صبر وہ رفتار چاہیے. پنہا ہو جس میں جبر وہ رفتار چھوڑ دو، پنہا ہو جس میں جبر وہ رفتار چھوڑ دو. یہ غیظ، یہ جلال، یہ اطوار چھوڑ دو. طاقت کا صرف حد سے زیادہ نہ ہو کہیں، عباس لو یہ مشق لو، تلوار چھوڑ دو. تسکین قلب دے کے غریب المحن کو جاؤ، تسکین قلب دے کے غریب المحن کو جاؤ. ماتھے سے یہ شکن جو ہٹا دو تو رن کو جاؤ. اس ذیل میں قرد نے اٹھایا ہے یہ سوال، مشروط اس جری کے لیے کیوں ہے یہ جدال. تلوار سب کو دی انہیں نیزہ دیا گیا، مقصد یہ تھا یہاں بھی رہے حسن اعتدال. ہتھیار کم اثر ہو جو مضبوط ہاتھ ہو، ہتھیار کم اثر ہو، ہتھیار کم اثر ہو جو مضبوط ہاتھ ہو.
طاقت کا صرف ہو تو توازن کے ساتھ ہو. تقسیم اسلحہ کا یہ اتنا اہم اصول راہ عمل میں صرف انہی کو رہا قبول جن کی نظر میں طاقت ظاہر تھی فکر کام، مقصد تھا جن کا حق کی توانائی کا حصول. اپنے عمل سے لاج رکھی اس اصول کی، عباس نے اسی پہ شہادت قبول کی. لیکن یہ کیا کہ جبکہ شہادت بھی ہے خری، لیکن یہ کیا کہ جبکہ شہادت بھی ہے خری، آغوش میں حسین کے ایک طفل نازنی کیوں آ رہا ہے؟ رن مقاصد ہیں اس کے کیا؟ نیزہ تو کیا کہ ہاتھ میں ایک تیر بھی نہیں. یہ کون باکمال ہے؟ کس کا یہ شیر ہے؟ عباس سے بھی کیا یہ مجاہد دلیر ہے؟ پوچھو حسین سے کہ جو اس کے ہیں ذمہ دار، طاقت کا کیا یہاں بھی توازن ہے برقرار؟ ہاں اب کھلائیے راز کہ یہ طفل نازنی ہے واقعی کمال شجاعت کا شاہکار. یہ موج ابتدا ہے مگر ایسی حد پہ ہے، یہ موج ابتدا ہے مگر ایسی حد پہ ہے. وہ دیکھ فوج ظلم تلاطم کی زد پہ ہے. اس وقت ہیں حسین یہ دولت لیے ہوئے، تہذیب اعتبار صداقت لیے ہوئے، اس منفرد جہاد کے اوج کمال پر حق کی تمام فہم و فراست لیے ہوئے، غیظ و غضب کے ساتھ نہ لشکر کشی کے ساتھ آئے ہیں رزمگاہ میں کس سادگی کے ساتھ. یہ سادگی کہ حاجت رہوار بھی نہیں، یہ سادگی رجز نہیں تلوار بھی نہیں. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. مٹ جائے گا نشان بھی باطل کے چین کا، طاقت یہ وار سہ نہ سکے گی حسین کا. اے وقت دیکھ رن کی طرح غفلتوں کو چھوڑ، یہ لمحہ ہے حسین کی افکار کا نچوڑ. جس انقلاب فکر کی حد پر ہیں اب حسین، اس انقلاب کا ہے یہ نازک ترین موڑ. یہ موڑ علم و صبر کا ایک شاہکار ہے، اس موڑ پہ ہی فتح کا دار و مدار ہے. اصغر ہیں اب محاذ پہ فوج شقی بھی ہے، یہ لمحہ امتحان کا حد آخری بھی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ طاقت ہو سر نگوں، یہ طفل استعارہ ناطاقتی بھی، یہ طفل استعارہ ناطاقتی بھی ہے. حق ہے کمسنی تو رزم کی ہر راہ بند ہے، تلوار بھی تو قد سے زیادہ بلند ہے، تلوار بھی تو قد سے. یہ ضرب انقلاب کی ہوتی رہی شدید، بڑھتے رہے حسین بکھرتا رہا یزید. بچے نے شبیر نے تو قبر میں بچے کو رکھ دیا، لیکن بڑھائی ظلم نے اپنی حدیں مزید. سفاکیت کی حد کا تعین جہاں پہ ہے، سفاکیت کی حد کا تعین جہاں پہ ہے، وہ دیکھ اس کی سطح وہ نوکے سنا پہ ہے. کیا لوگ یہ بہار خزاں دیکھتے نہیں؟ نیزوں پہ زندگی کے نشان دیکھتے نہیں؟ نیزوں کے بین بین سواری و دل فگار، ننھے سے سر کے پاس ہے ماں دیکھتے نہیں. سر پر ہے بیوگی کی ردا بھی جلی ہوئی، بالوں میں شام فرقت اصغر ڈھلی ہوئی. ضبط فغا رہا جو نہ ایک بار دفتن، فریاد کی کہ اے میرے گل خیز گل بدن. ڈھونڈے کہاں پہ اے میرے پیارے تجھے یہ ماں، وہ ننھے وہ ہاتھ پاؤں وہ چھوٹا سا پیرہن. اس دل گداز حسن کا منظر کہاں گیا؟ اے کربلا بتا میرا اصغر کہاں گیا؟ اے کربلا یہ بوجھ بھی کیا عمر بھر کو لیں، کیوں کر پھر اپنی گود میں لختے جگر کو لیں. اللہ رے رباب کے دل کی یہ بے کسی، چاہا جو یہ کہ خود ہی بڑھیں بڑھ کے سر کو لیں. کیا کیا تصورات نگاہ محن میں تھے، کیا کیا تصورات نگاہ محن میں تھے، لیکن اٹھے نہاد کے بازو رسن میں تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.